صبح ویسے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، لیکن ان کیس آپ کو نہیں پتا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی ہوئی ہے نا، پاک بحریہ کی میزبانی میں آج سے 4 روزہ امن مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں 50 سے زائد ممالک اس مرتبہ شرکت کر رہے ہیں۔ امن مشقوں کو ہاربر اور سی فیزز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاکستان میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کو بھی ہاربر کا اس کانفرنس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ہاربر اور سی سے متعلق بہت سی معلومات اس میں موجود ہوں گی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کثیر القومی مشقوں کا مقصد علاقائی تعاون اور استحکام کو فروغ دینا ہے، اور اس کے علاوہ دہشت گردی اور میری ٹائم ڈومین میں ہونے والے جرائم کے خلاف متفقہ عزم کا اظہار بھی کرنا ہے۔ ہاربر فیز میں پاکستان نیوی ڈاک یارڈ پر افتتاحی تقریب ہوئی ہے، اور تقریب میں دوستانہ میچز، میری ٹائم کاؤنٹر ٹیررزم، ڈیمو، بینڈ اور کلچرل ڈسپلے اور فوڈ گالا سمیت بہت سارا اس میں مواد موجود ہے۔ ہم ذرا جاننا چاہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے آج ان دی اسٹوڈیو کوموڈور ریٹائرڈ بابر بلال صاحب نے، جو کہ ڈائریکٹر انڈین اوشن اسٹڈیز سینٹر ہیں۔ بابر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بڑا ہی سکسیسفل آپ کی یہ مشقیں جو ہیں یہ ہر سال ہم فالو کرتے ہیں، بالکل ہوتی ہیں۔ ٹیل اس مور اباؤٹ اٹ۔ 50 کنٹریز آر پارٹیسپیٹنگ۔ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ اور جب آپ انڈین اوشن کی بات کرتے ہیں تو انڈین اوشن ایک بہت امپورٹنٹ اس وقت دنیا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان اس کے اندر ایک بہت کی کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان نے جب یہ 2007 سے اس کانسیپٹ کو لیا کہ ٹوگیدر فار پیس، امن کانفرنس کا جو موٹو ہے ٹوگیدر فار پیس، اور اصل میں ہوتا ہی ہے کہ سمندر جو ہے پوری دنیا کے لیے کامن ہیریٹیج ہے، تو اس میں ایک اکیلا ملک کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی دنیا میں جو چیلنجز آ رہے ہیں، جو گلوبل چیلنجز ہیں، اس میں فوڈ شارٹیج ہے، اس میں ٹیررزم ہے، اس میں سیکیورٹی کے اور اسپیکٹس ہیں، تو پاکستان بلیوز کہ ہم کوآپریشن کولیبریشن ود دی ریجنل کنٹریز اینڈ دی لائک مائنڈڈ اینڈ فرینڈلی اسٹیٹس اینڈ دی گلوبل جو پلیئرس ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں اور ہم سب ایک کامن کاز کے لیے کام کریں۔ تو ماشاءاللہ دس از آر 8th ایکٹیویٹی جو اس وقت ہو رہی ہے، اور ہر دفعہ پچھلے سے بڑا سائز والیوم بڑھتا جا رہا ہے پارٹیسپینٹس کا۔ اس دفعہ 50 کنٹریز ود شپس، ایئر کرافٹ، ان کی SSG ٹیمز، ان کی اینٹی ٹیررزم ٹیمز، وہ سب اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ ایکٹیویٹی کا آپ نے ذکر کیا، اس ایکٹیویٹی کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ کچھ ذرا ہمیں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے بتائیے۔ جیسے آپ نے خود ہی فرمایا، جیسے ہاربر اور سی فیز ہوتا ہے۔ ہاربر کے اندر بیسیکلی سم ٹیبل ٹاپ ڈسکشنز ہوتی ہیں، پالیسیز بنائی جاتی ہیں، ڈبیٹ کی جاتی ہے کہ واٹ از دی چیلنج اور اس کو کیسے ہم نے میٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے اندر اپنے اپنے رول کنٹریز جو ہے نا ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ جیسے پاکستان 2004 سے امریکن لیڈ CTF 150 یا 151 کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، جو گلف کی سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہے۔ پاکستان اس کا پرماننٹ ممبر ہے سنس 2004۔ ہمارا کوئی نہ کوئی یونٹ اس کے اندر آج تک کبھی مس نہیں ہوا۔ مطلب 2004 اور 23 19 سال ہو گئے، وی آر دیئر۔ اسی طرح پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ UN کی گلوبل کنٹریبیوشن میں ون آف دا ہائیسٹ نمبر ہم ہمیشہ دیتے ہیں۔ تو یہ سمندر کے اندر اکیلا ملک کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس میں جب تک سارے لوگ نہ ملیں، اصل ایشو یہ ہے کہ سمندر کو آپ نے پریزرو کرنا ہے فار فیوچر جنریشنز، سمندر کی ہیلتھ کو۔ اور تو اسی واسطے جو کانفرنس کا موٹو بھی ہے وہ بلو اکانومی پہ ہے۔ بلو اکانومی کا کانسیپٹ یہی ہے کہ سسٹینیبل یوز آف اوشن ریسورسز، یا انڈسٹری ایسے لگے جو انوائرمنٹ کو اور کلائمیٹ کو افیکٹ نہ کرے اور سمندر کی ہیلتھ کو افیکٹ نہ کرے۔ اچھا سر، جب مشقوں کی بات ہوتی ہے، ایکسرسائز کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایکچولی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ مطلب آپ ایک obviously میک بلیو سیناریو ہے، لیکن ایکچولی کر رہے ہیں مشقیں؟ جی، جس طرح سمندر، پہلے آپ ہاربر میں آتے ہیں، سارے بیٹھتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے پراپر فیز کی، جی ہم یہ کریں گے سمندر میں جا کے۔ پھر اس کا جو سی فیز شروع ہوتا ہے، دین دے کیری آؤٹ دی ایئر جو ایویشن بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، ہیلی کاپٹرز مشنز اپنے پورے مشن کرتے ہیں، لائیو فائرنگ ہوتی ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر مطلب دیر آر لاٹ آف نیول ٹرمینالوجیز ہیں یا نیول وار گیمز ہیں جو ایکچولی جو ہاربر میں پلان ہو جاتی ہیں، سی پہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں۔ پھر ان کا ایک ہاٹ واش اپ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیا سیکھا۔ سارے سمندر میں ہی ملتے ہیں آپس میں، اپنی غلطیاں دکھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، جج کرتے ہیں، اس میں امپائرز بھی ہوتے ہیں، ججمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے کیا، اور تاکہ ایک کامن طریقہ آپس میں ایک انٹر آپریٹیبلٹی ہے نا، کہ آپ چائنیز نیوی، پاکستان نیوی، امریکن نیوی، سری لنکن نیوی جب آپس میں ایک ایریا میں آپریٹ کرتی ہیں تو آپس کے اندر ایک کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے۔
ایک دوسرے سے بات سمجھ بھی آتے ہیں, لینگویج بیریئر عبور ہو جاتے ہیں, ٹیکٹکس امپروو ہو جاتے ہیں ٹو ہاؤ ٹو آپریٹ. سمندر جو ہے کامن دنیا ہے تو اس کے اندر ساری دنیا کی نیویز پھر رہی ہے, سمجھ آ جاتی ہوگی ڈیفرنٹ ملکوں کی obviously different missions ہیں, اینڈ یو لرن فرام ایچ ادر. ٹرمینالوجیز اور یونیورسل ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہیں, اور آپ بڑا امریکن نے بھی کسی اور پیٹرن پہ ٹرین ہوتی ہے, کوئی انگلش لینگویج استعمال کرتی ہے, سری لنکن کچھ اور کرتے ہیں, ہم کچھ اور کرتے ہیں, عربس کچھ اور کرتے ہیں, لیکن جب آپ آپس میں آپریٹ کرتے ہیں تو یو لرن فرام ایچ ادر. مطلب یہ بہت اچھی اور خوبصورت چیز ہے. اس مرتبہ بابر صاحب پائی میک بھی ہو رہی ہے, پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس, جو کہ آئیڈیاز کی طرز کی اپنی پہلی میری ٹائم سے جڑی کانفرنس ہوگی, جس میں تمام کیا کیا اس میں معلومات مل سکے گی, کیا کیا موضوعات ہیں جن پر اس میں سٹالز لگائے گئے ہیں. اس میں بیسک آبجیکٹو تو یہ تھا کہ ہم پاکستان اپنی میری ٹائم انڈسٹری کو ایکسپوز کرے ٹو دی ورلڈ, کہ واٹ وی کین ڈو فار دا ریسٹ آف دی ورلڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باہر کی دنیا ہے وہ بھی دے ہیو پٹ اپ دیئر اسٹالز آلسو, سو اٹ از اے ویری گڈ فورم ٹو سی کہ دنیا کی ترقی کس طرف ہے, یا دنیا کی مارکیٹنگ کیا ہو رہی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اٹ از اگین اینڈ دین انٹینڈڈ بائرز بھی آئے ہوئے ہیں, باہر سے کافی سارے ڈیلیگیشنس آئے ہوئے ہیں جسٹ ٹو سی کہ میری ٹائم ریلیٹڈ جو شاپنگ ہونی ہے دنیا میں, وہ دس ایگزیبیشن ول پرووائڈ دا پلیٹ فارم ٹو دیم آلسو. تو یہ بیسکلی جیسے دبئی میں شو ہوتا ہے یا آئیڈیاز ہوتی ہے, تو دس از اگین آن دا سیم پیٹرن, بٹ اگین ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم اپنی اسٹرینتھ شو کریں کہ وی کین میک شپس, وی ہیو بین میکنگ شپس, ہمارے جہاز بنتے ہیں, ہمارے سبمرینز بھی ہم نے بنائی ہیں, مائن سویپرز ہم نے بنائے ہیں, ہم مرچنٹ شپس بناتے ہیں, ہم ٹگ بوٹس بناتے ہیں, ہم پائلٹ بوٹس بناتے ہیں, ہم ہر چیز سمندر کے ریلیٹڈ چیزیں بناتے ہیں. یہ بتائیے گا, obviously correct me if I'm wrong, تو انڈیا تو is not a part of this 50 countries جو کہ ایکسرسائزز کر رہی ہیں. کیا انفارم کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہماری ایکسرسائزز چل رہی ہیں ادھر and this is what we are doing, تاکہ کوئی سرپرائز ایلیمنٹ نہ ہو؟ دیکھیں انفارم ایک گلوبل پروٹوکالز ہیں کہ آپ ایک تو ہمارے اپنے پانی میں ہو رہی ہے, سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو انفارم somebody, لیکن اسٹل وی ڈو انفارم ٹو دی گلوبل, ایک آرگنائزیشن ہے اس کو انفارمیشن جاتی ہے کہ اس ایریا میں ایئر آپریشنس ہوں گے, اس ایریا میں فائرنگ آپریشنس ہوں گے, کیونکہ وہ سیفٹی آف مین اینڈ لائف ہے. اور اس کے اندر وہ جب نوٹس ایشو ہوتا ہے پوری میری ٹائم کمیونٹی کو, تو مرچنٹ شپس کو ایریا ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, پلس وی آلسو پٹ اے گارڈز اراؤنڈ دیٹ ایریا آف آپریشن کہ اس کے اندر کوئی ان نیسیسری لوگ نہ آ جائیں, بیکاز دس جب لائیو فائرنگ ہوتی ہے تو وہ اس کو ڈیمیج نہ ہو. تو یہ گلوبل پروٹوکالز ہیں, اس میں کوئی پاکستان اسپیسیفکلی کسی سے شیئر نہیں کرتا, بٹ طریقہ ہے دنیا میں بتایا ہوا کہ یوں کریں گے آپ. بہت شکریہ آپ کا کموڈور ریٹائرڈ بابر بلال صاحب, ڈائریکٹر انڈین اوشن اسٹڈی سینٹر. بہت اچھے سے آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ جو امن مشقیں ہیں جو ہر آلٹرنیٹیو سال ہوتی ہیں, اور اب تو بہت بڑے اسکیل پر کیا جا رہا ہے اس کو, 150 اس میں 50 سے زائد ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں, اور 150 کیا سینکڑوں اس میں ایونٹس ہونے والے ہیں, مشقیں ہیں, ایکسرسائزز ہیں. اس کے علاوہ ایک زبردست ایگزیبیشن کا بھی اہتمام ہے جو کہ اپنی طرز کی انوکھی اور پہلی ہونے جا رہی ہے, اور انشاءاللہ this would go bigger and better each passing time.